ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ کیا آئندہ عام انتخابات حکومت کی مجوزہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اسی سے ہوں گے؟ کیا حکومت موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ہی اگلی مدت کے لیے توسیع دے سکے گی؟ یہ وہ دو سوالات ہیں جو آج کل اسلام آباد کی سیاسی راہداریوں میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن تاحال اس حوالے سے سیاسی جو ایک کنفیوژن ہے، ابہام ہے اور غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کسی ایک معاملے پر بھی ایک پیج پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی بیان بازی اور الزام تراشی نہ ہوتی ہے۔ شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ ہر جگہ پر ناکام ہیں، ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہیں۔ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں، یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں ہے۔ اس سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی سارے مافیاز کے خلاف، اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جب اپنی چوری کی بات آئی تو آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا۔ یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے، نہ آپ کا خاندانی مال ہے۔ عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے پچھلے 5-7 سال میں جو بھی کیا ہے وہ ان کے اپنے آگے آیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور۔ اب ایسے ماحول میں کیا امید لگائی جائے کہ حکومت اور اپوزیشن قومی ایشوز پر ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور عوامی مسائل کے لیے سر جوڑیں گے؟ انتخابی اصلاحات کے لیے مشاورت کا ٹاسک جو ہے وہ ایک کمیٹی کو تو دے دیا گیا اور پھر آج حیرت انگیز طور پر حکومت کی جانب سے کچھ لچک دکھنے کو ملی ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ ان کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ الیکشن میں وہی مشین استعمال ہو جو حکومت نے بنائی۔ ہمارا حیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہ بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ الیکشنز میں 2023 کی یہی مشین ہوگی۔ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا، الیکشن کے لیے مشینیں اس کو خریدنا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ ہم اس مینڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ اب انہوں نے جو کہا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ای وی ایم کو لے کر حکومت نے اپنے جانب سے مثبت ایک جواب دیا۔ بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں، جہاں کم از کم نون لیگ کے رویے میں بھی لچک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کل یہ بات ہم نے کی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کمیٹی یہ بن جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس اس کے ایسے آرگومنٹس ہیں جو بڑے کنونسنگ ہیں اور یہ فول پروف ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر آپ کے ہمارے آرگومنٹس، ہمارا اس ٹیکنالوجی کے متعلق جو تفصیلات ہیں ان میں وزن ہے تو پھر آپ اس کی رٹ نہ لگائیں، چھوڑ دیں۔ تو کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ پھر ہم مان جائیں گے، لیکن خان صاحب کو چھوڑے، خان صاحب اپنی دنیا میں کسی اور دنیا میں برا۔ اب ناظرین آپ نے سنا حکومتی وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشین کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ مشین نہ بھی ہو تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کل بتا دیا حکومت کو اور حکومت نے مان بھی لیا ہے کہ اگر وہ ہمیں کنونس کر دیں تو ہم مشین کو مان لیں گے، نہ کنونس کریں تو وہ ہماری بات مان لیں گے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بن چکے ہیں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ ان کی جماعت انتخابی اصلاحات سے متعلق کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی، نہ ہی کسی ایسے پلیٹ فارم پر عمران خان کی حکومت کے ساتھ بیٹھے گی۔ نون لیگ البتہ خود بھی ایک طرف انتخابی اصلاحات کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں بیٹھنے جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب مریم نواز موجودہ حکومت کے ہونے تک کسی بھی انتخابی اصلاحات کو غیر مؤثر قرار دے رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں۔ دھاندلی کا پیدائش ہے، مینیپولیشن ہے۔ جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا
तब तक आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं। जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ECP आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है तो ये ECP के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, राना तनवीर साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि अगर हमें कन्विंस कर ले हुकूमत तो हम मान जाएंगे। मरियम नवाज साहब अलबत्ता ये कह रही हैं कि कौन से इंतखाबी इस्लाहात, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अलावा नैब चेयरमैन को मिलने वाले मुमकिन जो एक्सटेंशन है उससे मुतालिक अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। नून लीग में एक्सटेंशन से मुतालिक भी तफरीक यहाँ है। नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन पर तो मरियम ये कह रही है मरियम नवाज के वेट एंड सी की पॉलिसी है, लेकिन अपनी जुमात की जानिब से आर्मी चीफ को दी जाने वाली एक्सटेंशन में हिस्सा डालने के अमल को वो गुनाह समझती हैं और शामिल ना रहने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। अब अपोजिशन इन चैलेंजेस से कैसे नबरदाजमा होगी, खुसूसन नून लीग, तफसीली गुफ्तगू करेंगे नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब से। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले शुरू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला इंतखाबी इस्लाहात हैं। अब गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जी हम थोपना तो नहीं चाह रहे अपनी मशीन, कमेटी बन चुकी है और उसमें जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन और हम सबको कबूल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो नून लीग से मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत हमें कन्विंस कर ले हम मान जाएंगे, हम उन्हें कन्विंस कर ले वो मान जाएंगे। मरियम नवाज साहबा लेकिन कहती है कौन सी इस्लाहात, इस हुकूमत के साथ तो इंतखाबी इस्लाहात की बात ही नहीं हो सकती। देखिए, जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात है ना, उसके ऊपर दो इशूज़ हैं। पहली बात यह है कि हम ये ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते जो हुकूमत देना चाहती है कि अपोजिशन तो किसी मैं ना मानू अप्रोच के ऊपर है। हमने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी जब हुकूमत अपनी तजावीज़ लाई उस पर 100 से ज़्यादा अपनी अमेंडमेंट्स दी और तजावीज़ दी, ठीक है। लेकिन जब वो कौमी असम्बली में हुकूमत ने पेश की, बजाय ये कि उस पर बहस करवाती, सस्पेंड रूल्स किए और उसको बुलडोज कर दिया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जब फिर दोबारा ये इनका तजावीज़ गई, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स ने उस पर तफसील से बातचीत की और सेनेट ने हुकूमत के मुसवदे को और तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। राइट। अच्छा, अब हुकूमत अगर उन्हें बुलडोज करके लाना चाहती है तो आदिल जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हुकूमत अकेली स्टेक होल्डर नहीं है। वो तमाम जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन जिसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। और इससे पहले हमने जब अपने दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाई थी उसमें तमाम पार्टीज को शरीक किया था बिल्कुल। और ये फैसला हुआ था कि वही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएंगी जिन पे कंसेंसस होगा। जिन पे कंसेंसस नहीं हुआ उनको रद्द कर दिया गया। ठीक है। हमने अब भी हुकूमत से जो आमादगी इजहार की है इस कमेटी पे वो ये है कि आप एक कमेटी बनाएं। हम ये नहीं कहते कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हो, वहां पे तजावीज आप भी लाएं हम भी लाएंगे। जिन चीजों पे कंसेंसस होगा उनको हम कबूल कर लेंगे। और ये ऐसे सब एक लचक आज शिबली फराज की स्टेटमेंट से भी हमें नजर आ रही है। लेकिन एक्चुअली सवाल यही है ना कि अगर तो आप लोग कमेटी में मान जाते हैं और फिर मरियम नवाज साहबा कहें कि नहीं कौन से इंतखाबी इस्लाहात, देखिए ना वो उस हद तक या ये वो एक सियासी स्टेटमेंट, वो एक हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको वो कह रही थी कि इस हुकूमत पर तो आपको एतमाद या एतबार करना नामुमकिन है। इतना ज़्यादा इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं उससे फिर पीछे हट जाते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, मैं फिर भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए आपको किसी इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हमारे रियासती इदारे और हमारी रियासती मशीन गैर जानिबदार हो जाए। अगर ये गैर जानिबदार हों तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन इलेक्शन मौजूदा कवानीन के अंदर कराए जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे रियासती इदारे मुदाखलत करते हैं तो आप जितनी मर्जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, किसी के पास ना इतने वसाइल हैं ना इतनी ताकत है कि वो उनका मुकाबला कर सके। माजरत के साथ अगर यही फिर टेक है तो फिर उन कमेटी में, उस कमेटी में बैठने का फिर फायदा क्या है? और आपकी तो पहली शर्त उसी कमेटी में यही होनी चाहिए कि देखिए हम ये बातें करेंगे वहां पे कि हम किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाएं कि जो इंतखाबी निज़ाम है
اس کے اندر ہماری ریاستی مشین جو ہے وہ غیر جانبدار ہو. پاکستان کی سب سے بڑی انتخابی اصلاح جو ہونے والی ہے الیکٹورل ریفارم، 100 ریفارمز کی ایک ریفارم یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ریاستی مشین غیر جانبدار ہو جائے تو پاکستان میں بہترین، صاف، شفاف، آزاد، منصفانہ انتخاب کسی بھی قانون، اسی قانون کے اندر ہو سکتا ہے. لیکن سر ریاستی مشین کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی انشور نہیں کروا سکتی آپ کو نا. یہ نہیں، اس کے لیے دیکھیے ہمیں قانون کو مؤثر کرنا پڑے گا. اب جیسے ڈسکا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو انتظامی مشین ہے وہ پریزائڈنگ افسر اٹھا کے لے گئی. اب اگر ان کو سزائیں نہیں ملتی اور ان کی مثال نہیں بنائی جاتی، چونکہ یہ بات تو سپریم کورٹ تک جا کے تسلیم ہو گئی کہ وہاں پہ الیکشن چرایا گیا تھا. اب وہ الیکشن کس کے حکم پہ چرایا گیا تھا؟ دیکھیے اب وہ الیکشن دوبارہ کرانے کے لیے کروڑوں روپے لگے. وہ ٹیکس پیئر منی تھی نا، ریکور ہونی چاہیے جس نے وہ حکم دیا. ڈیفینیٹلی احسن صاحب ایک رپورٹ ہے جو کہ شاید آج کل میں الیکشن کمیشن کو پبلک کر بھی دینی چاہیے، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. لیکن پھر اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا احسن صاحب کہ اگر 13 میں آپ الیکشن جیتے، پی ٹی آئی نے کہا اس میں دھاندلی ہوئی ہے، پھر 18 میں وہ جیتے، آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، کینٹ الیکشنز مطلب زیادہ تر سیٹوں پہ آپ جیتے، پنڈی جیسا کینٹ اور پھر لاہور اور پھر پشاور جیسا کینٹ پی ٹی آئی ہار گئی، تو وہاں پہ تو پھر دھاندلی نہیں ہوئی. مطلب آپ جیتے تو ٹھیک ہے، وہ جیتے تو دھاندلی. اس میں کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر الیکشن سے پہلے جو رائے عامہ کے سروے ہیں ان کی جو فورکاسٹ اور پریڈکشن آتی ہے وہ نسبتاً کافی ایکوریٹ ہوتی ہے. اور 2013 سے پہلے پی ایم ایل این کی وکٹری کو پروجیکٹ کیا گیا تھا اور سب بتا رہے تھے کہ پی ایم ایل این جیتے گی. پھر وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا، ہم نے کمیشن بنایا، وہ ثابت ہوئی کہ ٹھیک تھی. 2018 میں سب جو پولنگ کے مستند ادارے تھے وہ پی ایم ایل این کی کامیابی بتا رہے تھے. سو مچ سو کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی فورکاسٹنگ کا مستند ادارہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان میں پی ایم ایل این کا ریٹرن ان گورنمنٹ کو فورکاسٹ کر چکا تھا، سب کا تھا. لیکن وہ پھر کسی جگہ فیصلہ ہوا کہ پی ایم ایل این کو نہیں آنے دینا. اس کے لیے خود یعنی کہ ہمارے جو قومی اداروں کے افراد ہیں انہوں نے کئیوں نے مجھے خود تسلیم کیا. انہوں نے کہا ہم نے 70 سال کی تاریخ میں کبھی اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا جتنا ہمیں اتنا کرنا پڑا ہے اس دفعہ. اور اس کے بعد جا کے بمشکل پی ٹی آئی جیتی. احسن صاحب لیکن کیا یہ ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے ہی کرایا یہ سب کچھ؟ مجھے تو دیکھیے نا اس پہ ان کے ایڈمٹ کرنے کی بات نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ایم این اے، کتنے ایم پی اے ساؤتھ پنجاب سے ہمارے کینڈیڈیٹ آپ کو چاہیے جو آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کس کے دفتر میں بلایا گیا، کس افسر نے انہیں کیا کہا. انہیں یہ کہا گیا کہ یہ اسلام دشمن جماعت ہے، یہ پاکستان دشمن جماعت ہے، آپ ان کو ٹکٹ لیں گے یا ان کی طرف سے الیکشن لڑیں گے تو پھر نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے. ہمارے تو تقریباً 32 ایم این اے وہاں سے فارغ کرا دیے گئے. اور اسی طرح جو آر ٹی ایس سسٹم کیسے ہوا، یہ ایک ماضی ہے جس میں کہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جتنی بھرپور ریاستی اداروں نے آپریشن 2018 میں پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے کیا اس کی مثال نہیں ملتی. لہٰذا اگر ایسا ہی آپریشن دوبارہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر انارکی ہو جائے گی. پاکستان میں لوگ کھلا ریاست کو چیلنج کریں گے. اس لیے ہمارے لیے فرض ہے، ہر ادارے کا فرض ہے کہ وہ اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھے. اور بالخصوص اب آپ افغانستان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم پہ دباؤ ہے، ہمارے قومی اداروں کا جو قومی تشخص ہے اور ان کے اوپر ایک جو قومی ایک اتفاق رائے ہے وہ تو بڑھانا چاہیے بجائے یہ کہ ہم انہیں مزید کنٹروورشل کریں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے آئین کے تحت چلیں. اگر ہمارے جنرلز جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں، ہمارے ججز جو ہیں وہ انصاف ڈسپینس کریں، پاکستان کے سیاستدان پارلیمنٹ سے ملک کا سیاسی نظام چلائیں، پاکستان کے بیوروکریٹس جو ہیں مشین جو انتظامی ہے وہ چلائیں، یہ ملک جنت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا. لیکن اگر یہی ساری چیزیں ماضی میں آپ کے فیور میں ہوتی رہی ہیں تو وہ ٹھیک تھی. دیکھیے اب اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، لیکن آپ 1990 سے اٹھا کے دیکھ لیں. وہ تو دیکھیے ہم سب نے اپنی اپنی غلطیوں سے سیکھا. جب چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جو اس سے پہلے ماضی کی غلطیاں اس پہ ہم قوم سے معافی مانگیں
اور مستقبل میں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو غیر جمہوری طریقے سے نہ گرائیں. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا, پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, حالانکہ اس وقت وہ بڑی غیر مقبول ہو گئی تھی, لیکن جب ہماری حکومت 5 سال تو پوری کی. لیکن ایسے صاحب دیکھیں, اگر تو 18 کے الیکشن میں آپ ریاستی مشینری کا کہہ رہے ہیں, اداروں کا کہہ رہے ہیں, تو پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں آپ کی جماعت پیچھے ہٹ جاتی کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. اور آج مریم نواز نے کہا کہ میں بھی اس فیصلے, اس گناہ میں, گناہ وہ کہہ رہی ہیں. پہلی بات تو مطلب ایک طرف یہ باتیں, پھر جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہوا, چونکہ میں اس وقت نیب کی حراست میں تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا, اور میری اس وقت یہ رائے تھی, اور میں نے یہ میڈیا کے سامنے ووٹ سے ایک دن پہلے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو صحافی تھے, اب میں سیشن کے لیے آیا ہوا تھا, تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ کرنا ناگزیر ہے, اور وہ ناگزیر کیوں ہو چکا تھا, اس لیے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے چکے تھے. اب یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے کہ آپ کا جو ایک قومی ادارہ ہے دفاع کا, اس کے چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کہے کہ نہیں جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کو سیک کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی سبکی ہے قومی ادارے کی. لہٰذا اس وقت جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کے سامنے کوئی چوائس نہیں تھی, چونکہ ایک پوسٹ فیکٹو جسے کہہ لیجئے کہ ایک کام ایگزیکٹو کر چکی تھی, پرائم منسٹر ایکسٹینشن دے چکے تھے. اب صرف یہ تھا کہ اس کے لیے جو قانونی جواز ہے یا جو ایک آئینی یا قانونی راستہ ہے, وہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ لا بنائیں تاکہ جو انیبلنگ لا یا پروویژن ہے وہ ہونی چاہیے. میری رائے یہ تھی کہ ہمیں ون ٹائم کرنی چاہیے اگر یہ ناگزیر ہے, چونکہ ایک ایسی صورتحال ہو گئی کہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے لیکن قانون میں پروویژن نہیں ہے, آپ نے اس کو اب ریگولرائز کرنا ہے. لیٹ دس بی ون ٹائم ایکسٹینشن. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا کہ فوج خود آئے گی کہ اس ایکسٹینشن کے قانون کو آپ ترمیم کریں, چونکہ اس ایکسٹینشن کے دروازے سے فوج کے اندر جو میریٹوکریسی ہے, جو پروفیشنلزم ہے, اس کی بنیادیں کمزور ہوں گی. اور ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وہ قومی ادارہ جس میں اتنی تربیت ہوتی ہے, اتنا انویسٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی تربیت کے اوپر, ان کی گرومنگ کے اوپر, تو وہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ سکسیشن نہیں ہے. لیکن جو خطے کے حالات جس اس وقت تھے اور اب جس طرح بن گئے ہیں, تو obviously یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور ابھی بھی اسی وجہ سے ہوا کہ حالات ایسے ہیں. پھر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں اور افراد انڈسپینسیبل ہیں. اور جب یہی بات سیاسی جماعتوں کو کہی جاتی ہے کہ جناب آپ اپنے لیڈر کیوں نہیں تبدیل کرتے, تو ادھر سے ہی زیادہ تر لوگ ہم پہ یہ سناتے ہیں کہ جی آپ اپنے لیڈروں کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں, آپ لیڈر کیوں نہیں تبدیل کرتے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو کلچر اور ان کی ٹریڈیشن تو بڑی کمزور ہے, ہماری تو روایت ہی کوئی نہیں, ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا, بند ہوتی ہیں, کبھی پابندیاں ہوتی ہیں. 72 سال سے ایک ادارہ ہے کہ جس کے اندر مسلسل پروفیشنل میرٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, تربیت ہو رہی ہے, تو اگر وہاں پر بھی افراد ناگزیر ہو جاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنے لیڈرز کے ساتھ رہتی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں. ٹھیک, چلیں احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت چاہتا ہے ایک بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے مسلم لیگ نون کے پالیٹکس کی, اور جو میجر ایشوز ہیں اس میں بھی ان کے جو 2 موقف ہیں وہ فرض کریں. اب الیکشن کمیشن بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو, تو رانا تنویر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر گورنمنٹ کنونس کرے تو ہم مشین کو مان لیں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ جی کون سی انتخابی اصلاحات, تحریک انصاف جب تک موجود ہے تو اس کی بات ہی نہ کریں, اور اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں. تو کیا چل رہا ہے مسلم لیگ نون میں, بات کریں گے. پاکستان کے سینئر اور معتبر ترین صحافیوں میں سے ایک مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب بہت شکریہ. سر اس سے پہلے تو ایک آرگیومنٹ ہم یہ بھی سنتے تھے کہ شریف خاندان جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ایک سیاست کر رہا ہے, اندر سے یہ ایک ہیں, لیکن اب لگ رہا نہیں ہے. جس طرح کی چیزیں اب کھل کر سامنے اور ٹی وی چینلوں پر آ رہی ہیں, شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں, مریم نواز کے کیمپ کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں. اس وقت کیا سچویشن آپ کو لگ رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے جو ڈسٹرکٹ لیول کی میٹنگ شروع کی ہیں اس سے یہ ایک جو خلیج ہے یہ کم ہو جائے گی, یا یہ ایک ایسی خلیج ہے جو نواز شریف کے آنے کے بعد ہی کم ہو سکتی ہے, ادروائز یہ بڑھتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ نواز شریف صاحب کے مفاد کا تقاضا ہے اور مسلم لیگ نون کے مفاد کا تقاضا ہے
اور شہباز شریف صاحب کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ اس خلیج کو کم کریں. یہ دراڑ جو ہے یہ خلیج نہ بننے پائے. اختلاف رائے تو ہر جماعت میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے, اور مسلم لیگ نون میں بھی اگر اختلاف رائے ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں اور سوچ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچ ایک دائرے میں رہے, اس سے جو وحدت ہے پارٹی کی وہ متاثر نہ ہونے پائے. تو اگر پارٹی میں خلیج بڑھے گی, کنفیوژن بڑھے گا, تو اس کا ووٹ بینک متاثر ہوگا, اس کے امیدوار بھی متاثر ہوں گے, اور پھر یہ خسارے کا سودا ہوگا اس کے تمام ذمہ داران کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ خلیج بڑھے گی نہیں, یہ کم سے کم ہوتی جائے گی اور اس صورتحال کو سنبھال لیا جائے گا. تو نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب, وہ آنکھیں بند نہیں کر سکیں گے زمینی حقائق سے. ٹھیک. اچھا شامی صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ایک اور کنٹروورشل معاملہ بن چکا ہے, ساتھ میں الیکٹورل ریفارمز ہیں, افغانستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے, ورنہ انہیں سیاسی طور پر نقصان ان کے لیے بڑھتا جائے گا؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر گئے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے ڈاکٹر کی رائے اور جو بھی ان کا پروسیجر ہونا ہے وہ کب ہو سکتا ہے یا اس کی اب ضرورت نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے میں قوم کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ ان کی صحت کی صورتحال اس وقت کیا ہے, اور اگر ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیتے ہیں تو پھر انہیں واپس آ جانا چاہیے. مگر یہ بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ واپس آ کر وہ کوئی کھلی پولیٹکس نہیں کر سکیں گے. ان کی ضمانت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اور پھر ان کو جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان واپس بھی آ جائیں تو جو موجودہ حالات ہیں ان میں ان کے لیے کوئی آزادانہ پولیٹکس کرنے کا موقع اس وقت موجود نہیں ہے. ہاں, عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے, وہ اپنا معاملہ وہاں کنٹیسٹ کر سکیں تو پھر بات مختلف ہے, وگرنہ وہ لندن میں ہوں یا قید میں, صورتحال تو کم و بیش یکساں ہی رہے گی. ٹھیک. اچھا شامی صاحب یہ فرمائے گا آخر میں کہ دو نقطۂ نظر نون لیگ میں موجود ہیں اور بڑے واضح موجود ہیں. نواز شریف صاحب جس قسم کی سیاست کرتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں, اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ شہباز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے ان میں ان کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر تو ہم نے 2023 کے انتخابات جیتنے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا پنجاب کے ہوں, تو ہمیں اب سیز فائر کر کے اور تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھ کے چلنا ہوگا, ورنہ ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا 2023 میں بھی کسی صورت میں حکومت میں آنا. کس کا پوائنٹ آف ویو آپ کے خیال میں زیادہ ریئلسٹک ہے اور نون لیگ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ نے انتخاب میں حصہ لینا ہے تو پھر تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, اور اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اس وقت اگر آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر تحریکی موڈ جو ہے وہ تو کام نہیں آئے گا. پھر الیکٹیبلز جو ہیں, جو امیدوار ہیں, ان کی خواہشات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا اور اپنی مخالفت جو ہے مختلف حلقوں میں اس کو بھی کم سے کم کرنا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے مسلم لیگ نون کو ایک نئی توانائی دی ہے اور ایک بار پھر یہ بتا دیا ہے کہ اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. اور حکومت جو ہے اس وقت آپ دیکھیے اپنی ایک مقبولیت کے اعتبار سے بہت نچلی سطح پر ہے, اور
کوئی بہت بڑا ڈینٹ وہ ڈال نہیں سکی اور اپنی سیاسی ساکھ ہے وہ داؤ پر اس کی لگی ہوئی ہے، معاشی صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی. تو اگر یہی حالات برقرار رہتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ووٹ بینک وہ بھی اسرٹ کرے گا، اور کوئی بھی لیڈر ہو اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو یعنی مایوس کرتا ہے یا اس کو بدل کرتا ہے تو پھر وہ خسارے کا سودا کر رہا ہوگا. تو یہ ابھی ایک جو حالات آگے بڑھیں گے وہ واضح ہوتے جائیں گے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے الیکشن میں اب کوئی ایسی دھاندلی ہو سکے گی کہ لوگوں کا موڈ جو ہے اس کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں. ایسی میرا خیال پاکستان میں اب کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے کہ جو الیکشن میں اس طرح کی دھاندلی کرے کہ زیر کو زبر کر دے. تو اس میں یہ مفروضے جو ہیں اس حوالے سے بھی ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن پاکستان میں ہو سکیں گے جس طرح کے کنٹونمنٹ بورڈ کے ہوئے ہیں. ٹھیک، مجیب الرحمان شامی صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ حکومت نے فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے پورے ملک کے میڈیا سے تو ایک لڑائی مول لے رکھی ہے، لیکن آج حکومت کو اس وقت شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب حکومت کی ناک کے نیچے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لاہور میں کووڈ ویکسین لگنے کا انکشاف ہوا. اور چنبے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف 2019 سے لندن میں مقیم ہیں، لیکن ان کو لاہور میں ویکسین لگنے کا جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب مل سکتا ہے. اس انکشاف کے بعد محکمہ صحت پنجاب میں بھونچال آ گیا اور عثمان بزدار نے بھی نوٹس لے لیا، نادرا نے بھی فوری طور پر اپنا ڈیٹا تبدیل کر لیا، جبکہ محکمہ صحت کے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. لیکن گزشتہ روز تک کے ریکارڈ کے مطابق نواز شریف کو سائنوویک ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی اور دوسری کے لیے 20 اکتوبر کو بلایا گیا تھا. نواز شریف کو ویکسین لگائے جانے کا اندراج لاہور میں کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں کیا گیا تھا. نادرا کے ریکارڈ کے مطابق نواز شریف کو ویکسین لگنے کی انٹری ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ویکسینیٹر نوید الطاف نے گزشتہ روز شام 4:05 پر کی تھی، اور ترجمان محکمہ سیکنڈری اینڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کے ایک بیان کے مطابق نواز شریف کے شناختی کارڈ نمبر پر ویکسین لگوانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ حکومت نے بلاک کر دیا تھا، اور بلاک شناختی کارڈ پر ریکارڈ درج نہیں ہو سکتا. لیکن اگر شرارت کے طور پر بھی کسی نے درج کر دیا ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ موقف تھا ان کا. لیکن نواز شریف کی صحت سے متعلق قیاس سرائیاں جو ہے وہ نئی ہیں. انہیں حکومت نے خود اس لیے باہر جانے کی اجازت دی کہ ان کی صحت خراب تھی، لیکن پھر بعد میں خود ہی کہہ دیا کہ ان کی صحت سے متعلق رپورٹس جعلی ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کی ہے، اس لیے پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی آج اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار بھی ظاہری طور پر آپ ہی ہیں. اب پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی اس معاملے پر صفائیاں سنیں. جس نے ہے اس نے بیسک یہ سوچا ہوگا کہ یار اپنے سے کسی بڑے گرو اور اپنے سے کسی بڑے کرو کا جناب میں شناختی کارڈ استعمال کروں، لیکن اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جو اس میں شامل ہوں گے ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملے گی. اب مریم نواز شریف نے ان کو کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں. خبر تو بڑی مضحکہ خیز ہے، لیکن مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے، اس طرح سے اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے، تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس کا انٹرنیشنل ری ایکشن آ سکتا ہے. میں اس بارے یہ صورتحال اس لیے بھی سنگین ہو سکتی ہے کیونکہ 5 فروری تک پابندی لگانے کے بعد چند روز پہلے ہی برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے ہٹا دیا تھا، اور گزشتہ روز سے پاکستانیوں کو برطانیہ کے سفر کی مشروط اجازت ملی ہے. برطانیہ کی نئی گائیڈ لائنز اب بھی انتہائی سخت ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں لگائی جانے والی بیشتر ویکسینیشنز کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو برطانیہ کی تسلیم شدہ ویکسینز کا معیار ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو سرٹیفکیٹ کے اجراء پر ان کو تحفظات ہیں، اور یہ آف دا ریکارڈ ڈسکشنز میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. اب برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کے اجراء کا ایسا نظام بنائے جو برطانیہ کے لیے بھی قابل قبول ہو. اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ایک شہر کا نہیں ہے،
اور پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں ایسا ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا ہو, اس مسئلے پر جو ہے وہ توجہ مبذول کراتے آئے ہیں. 26 اگست کو بی بی سی اردو کی نامہ نگار منزہ انوار نے اپنی تحقیقاتی ویڈیو رپورٹ میں بغیر ویکسین لگوائے ہی ویکسین لگنے کا اندراج ہونے اور پھر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہونے کا انکشاف کیا. 24 مارچ کو بی بی سی ورلڈ نے اپنی ایک رپورٹ میں کووڈ کی ویکسین پاسپورٹ اور اس کے علاوہ کووڈ جو ٹیسٹ ہے اس کے جعلی منفی نتائج ڈارک ویب پر فروخت کیے جانے کا انکشاف کیا تھا. اور بی بی سی کے مطابق ایسٹرازینیکا, سپوٹنک, سائنو فارم اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی خوراکیں ڈارک ویب پر $500 سے $750 تک فروخت ہو رہی ہیں, جبکہ نامعلوم تاجر جو ہیں وہ ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹس بھی بیچ رہے ہیں اور ان کی قیمتیں صرف $150 سے شروع ہوتی ہیں. اس کے علاوہ رواں برس 25 جون کو وائس آف امریکہ نے اپنی ایک رپورٹ میں رشیا میں لوگوں کی جانب سے کورونا ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹس لینے کا انکشاف کیا تھا, جبکہ وی او اے نے آج ہی ایک اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں ویکسین جو سرٹیفکیٹ ہے اس پر پابندی ہونے کی وجہ سے وہاں پر جعلی ویکسین سرٹیفکیٹس کی بلیک مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی کسٹم حکام نے 16 اگست سے اب تک چین سے آنے والی 4 ایسی کھیپوں کو اپنی تحویل میں لیا جن میں 1600 سے زیادہ جعلی کووڈ ویکسین کے کارڈز, 2000 سے زیادہ فائزر ویکسینیشن کے ٹیکوں کے جعلی سٹکرز بھی موجود تھے. جب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ حالات ہیں تو پاکستان جہاں پر لوگ ایس او پیز پر عمل کے جو ہیں وہ زیادہ خیال نہیں رکھتے, ویکسین لگوانے کے لیے بھی ایک ایسے لوگ پاپولیشن ہماری ہے جو تیار نہیں ہے, تو ایسے میں جعلی کووڈ سرٹیفکیٹس کا جاری ہونا محکمہ صحت اور این سی او سی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, تفصیلی بات کریں گے. چیئرمین کووڈ ٹاسک فورس جناب ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں کووڈ کی, اس کی بات ہو رہی تھی, اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صرف اگر لاہور کی بات کریں تو $2000 میں آپ کو اگر آپ کی ویکسینیشن نہ بھی ہو تو نہ صرف سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, نادرا میں باقاعدہ اندراج بھی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی ویکسینیشن ہوئی تھی. اور یہ صرف جس طرح میں نے پہلے کہا پاکستان کا ایشو نہیں ہے, لیکن ہم تو بات پاکستان کی زیادہ کریں گے کہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب چیئرمین ہے کورونا ٹاسک فورس کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایشو ہے, پرابلم ہے, ایک تو یہ ہے کہ لوگ ایسے پاپولیشن جو کہ لگوانا نہیں چاہتی, اب ان کو ریسٹرکشنز کا سامنا ہے تو وہ جعلی سرٹیفکیٹس بنا رہے ہیں, جعلی اندراج کر رہے ہیں. پھر جو لوگ باہر سفر کرتے ہیں تو کئی ممالک میں اگر انہوں نے سائنو فارم لگائی ہے وہ یہاں سے مڈرنا کا سرٹیفکیٹ مڈرنا کا لے لیتے ہیں, جانسن اینڈ جانسن کا, ایسٹرازینیکا کا. کتنا یہ چیلنجنگ ہے اس وقت یہ ایشو, اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. یہ واقعی بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت, اور یہ پورے پاکستان میں پرابلم ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی شہر میں تو آپ کو بہت آسانی سے کچھ پیسے دے کے یہ سرٹیفکیٹ مل سکتے ہیں, اور یہ سرٹیفکیٹ ایکچولی وہ خود لیبارٹریز خود ایشو کر رہی ہیں. جو بڑی بڑی لیبس ہیں ان کے ٹیکنیشینز کے ساتھ مل کر یہ کام چل رہا ہے, یہ بلیک جو ہو رہا ہے. اور آپ جو ہیں تو وہ ایکچولی سیمپل کوئی انالیسس نہیں کرتے, جھوٹی انالیسس رپورٹ ٹیکنیشین بنا دیتے ہیں اور اوپر سے پیسے لے کر اور پھر یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں. اور اس سے ہمارے پوری دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے, اور برطانیہ میں جو انہوں نے ہمیں ریکگنائز نہیں کر رہے تھے اور دوسرے ممالک بھی جو ریکگنائز کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ بدعنوانی پاکستان میں چل رہی ہے. اس کا تدارک کیسا کیا جائے؟ یہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہے, کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ پروونشل گورنمنٹس کے پاس جا چکا ہے. تو بہت آسان طریقہ ہے اس کو روکنے کا, اور طریقہ یہ ہے کہ سٹنگ آپریشن جس کو کہتے ہیں, کہ حکومت اپنے ہی لوگوں کو بھجوا کر اور دیکھے کہ یہ سرٹیفکیٹ جھوٹے مل سکتے ہیں یا نہیں, اور جس لیبارٹری سے یہ جھوٹے, اور یہ بڑی بڑی لیبس ہیں, مشہور لیبس ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے خود ایکسپیرینس ہوا ہے اس کا, تو وہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ بنوائے, اور جیسے ہی سرٹیفکیٹ ملے اس لیب کو سیل کر دیا جائے اور اس کی اکوپمنٹ کو قبضہ کر لیا جائے. آپ ملک کے اندر 5-10 لیبارٹریز اس طرح بند کریں گے, سارا معاملہ بالکل 2 روز کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پروونشل گورنمنٹس کو فوری طور پہ اور سخت آپریشن کرنا چاہیے, اور خود
اپنے لوگوں کو بھیج کے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فوراً بن جائیں گے اور پھر لیبارٹریز کو سیل کرنا شروع کریں تو بہت آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے برطانیہ کا ذکر کیا، ریڈ لسٹ سے تو پاکستان کو نکال دیا گیا، لیکن ویکسینیشن جس طرح آپ نے سرٹیفکیٹس کا کہا تو یہ ایک پرابلم تو ہے اور ہمیں تھوڑا سا اپنی انٹروسپیکشن بھی کرنی ہے۔ کیا برطانیہ کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی لیب جس کو کہ این سی او سی کے ساتھ مل کر کے ایٹ لیسٹ جو جینون ٹریولرز ہیں ان کو تو اس طرح کی پرابلم نہ ہو؟ کیونکہ دیکھیں اب ان کا شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جعلی مل جاتے ہیں، آج نواز شریف صاحب کا بھی جس طرح جاری ہوا، لیکن اس سے متاثر تو سارے ہو رہے ہیں، شاید 10-15% لوگ جعلی بنا رہے ہیں، لیکن 80-85% کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا سجیسٹ آپ کریں گے کہ کیا اس طرح کچھ ایسا میکینزم بنایا جا سکتا ہے؟ میکینزم اس میں برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا یہ سٹنگ آپریشنز کریں اور جو لیبز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کرتے جائیں اور ان کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ اخباروں میں پبلش کریں کہ فلانی لیبز جو ہیں ان کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہیں کیا جائے، ان کے آپریشنز کو بند کر دیا جائے، اور جو باقی جو جہاں سے لیبز سے جس طرح کی شکایت نہیں آ رہی ان کو سرٹیفائی رکھا جائے۔ تو ایک لسٹ آف سرٹیفائیڈ لیبز بنانی ہوگی اور شائع کرنی ہوگی جس کے اندر اس طرح کی بدعنوانی نہیں ہو رہی۔ یہ چند بڑے کھلاڑی ہیں جو پیسے کما رہے ہیں اس طریقے سے، اور بہت ہی کمرشل طریقے سے پیسے کمائے جا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، کوئی ٹیسٹنگ ویسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تو ان لیبارٹریز کے خلاف سخت ایکشن کی فوری طور پہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے ضرورت ہے۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں مجھے اجازت دیجئے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد بالکل درست ہے کہ یہ ڈومین جو ہے یہ اب پروونشل گورنمنٹس کا ہے، لیکن چونکہ کووڈ کے معاملات این سی او سی اور پھر ان کی آپس میں میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، آپ چونکہ ٹاسک فورس کو چیئر بھی کر رہے ہیں، ہیڈ بھی ہیں اس کے، کیا این سی او سی کے لیے بھی یہ کنسرن ہے اور ہونا چاہیے؟ بالکل، این سی او سی کے لیے بھی یہ کنسرن ہونا چاہیے، اور این سی او سی کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے، جو میں اس وقت سجیسٹ کر رہا ہوں، کہ پروونشل گورنمنٹس اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹنگ آپریشنز کریں اور لیبارٹریز جو ہیں سیل کرنا شروع کریں، اور پھر پبلسائز کریں اخباروں میں کہ صاحب یہ لیبارٹری سے فالس سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہے ہیں، ان کے باقی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ریلائبل نہیں ہے، تو لوگ جو ہیں ان لیبارٹری سے اپنی بلڈ ٹیسٹنگ اور دوسری ٹیسٹنگ بھی نہ کرائیں۔ جب ان کو ایک فائنینشیل دھچکا پڑے گا ان بڑی لیبس کو، خود بخود معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ آسانی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹس کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ریکمینڈ کر سکتی ہے، ایکشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو ہی لینا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین، یہاں پر اسے التجا اور اپیل کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی، آپ کو، اور وہ جعلی سرٹیفکیٹس لے کے اور اپنے موبائل کھلوا رہے ہیں اور ڈائننگ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پابندیاں حکومت نے لگائی ہوئی ہیں، تو یہ اپنے ساتھ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو جعلی ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو ہماری التجا بھی ہے، ایک دفعہ پھر اپیل بھی ہے کہ ویکسینیشن آپ ضرور کروائیں۔ تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔